بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الاطہار اما بعد، روزہ دارو عزیزو، آج 13ویں دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جن کے جملے اس طرح ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقی وصحبۃ الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ عزیزو، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جیسا میں نے پہلے سے سوچ رکھا ہے اور جیسی میری عادت رہی ہے کہ جس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے اس پر دوبارہ گفتگو نہ ہو۔ پہلا جملہ ہے آج کا: اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار۔ اے پروردگار، مجھے اس ماہ مبارک میں آلودگیوں اور ناپاکیوں سے طاہر اور پاک قرار دے دے۔ عزیزوں، کچھ نجاست اور کچھ آلودگی، کچھ ناپاکی ظاہری ہوتی ہے، جس کے طہارت کے لیے خداوند عالم نے پانی کا انتظام کیا ہے کہ جس سے نجاست کا ازالہ کیا جاتا ہے، جو ظاہری نجاست ہے۔ اور پانی کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو خداوند عالم نے، جیسے مٹی بھی کہا جا سکتا ہے کہ مٹی بھی بہت ساری چیزوں کو پاک کر دیتی ہے، لیکن ظاہری نجاست کے بارے میں یہاں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ظاہری نجاست کے ساتھ ساتھ باطنی نجاست، انسان کی باطنی نجاست کیسے دور ہو، انسان کی باطنی آلودگیوں کو کیسے دور کیا جائے، باطنی طہارت کیسے حاصل ہو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو قلب طاہر لے کے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ کہا بھی گیا ہے: کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام۔ اس کا قلب پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، لیکن حالات، دنیا کی چیزیں اس کے قلب پاکیزہ کو آلودہ بنا دیتی ہیں۔ اور اگر مطہرین نے اس کی بہت اچھی مثال دی ہے کہ انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، روح طیب و طاہر ہوتی ہے، تو انسان، اس کی مثال دیتے ہیں آیت اللہ مطہری کہ جب پہلا انسان گناہ کرتا ہے، جیسے ایک مثال دیتے ہیں وہ 20 گفتار میں، کہ جیسے ایک انسان جب پہلی مرتبہ نامحرم پر نظر ڈالتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے کہ ارے آج ہم نے گناہ کیا، لیکن اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا قلب پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے اور احساس گناہ اس کا باقی رہتا ہے۔ لیکن پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور بار بار یہ گناہ کرتا رہتا ہے، بار بار یہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو ایک دن احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کی مثال آیت اللہ مطہری رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک عکس العمل ہوتا ہے، جیسے اس کا ضمیر، اس کا قلب پاک و پاکیزہ ہے اور زمین سخت ہے، روح کی زمین اس کی سخت ہے، تو جب اگر گناہ کی کوئی بال، کوئی گیند اس پر جاتی ہے تو اس کا عکس العمل ہوتا ہے، جیسے کسی دیوار پر، کسی زمین پر اگر بال ماری جائے، پھینکی جائے تو اس کا وہ دوبارہ پلٹ کے آتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس کا قلب، اس کی فکر، اس کا ضمیر پاک و پاکیزہ ہے، اس کی روح کی زمین سخت ہے، تو جب گناہ کی بال، گناہ کی گیند اس پر جاتی ہے تو وہ پلٹ کے آتی ہے، عکس العمل ہوتا ہے اور انسان توبہ کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی آلودگیاں، گناہ کرتے کرتے اس کے روح کی زمین، اس کے قلب کی زمین جو سخت ہوتی ہے وہ سخت نہ ہو کے بلکہ دلدل سی بن جاتی ہے۔ اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو جیسے دلدل میں ایک بال، ایک گیند پھینکی جائے
تو وہ پلٹ کے نہیں آتی. اسی طریقے سے گناہ کرتے کرتے ایسا سے گناہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا، اور اب عکس العمل کچھ نہیں ہوتا، اب وہ توبہ بھی نہیں کرتا. تو لہذا لیکن اگر اس نے حق والوں سے دوستی کر رکھی ہے تو خداوند عالم توفیق دے دیتا ہے اس کو توبہ کرنے کی. جیسے تاریخ کا ایک واقعہ ہے جناب حر کے بارے میں کہ جناب حر نے کیا کیا گستاخیاں کی تھیں، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا تھا ثقلتم، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھی. لیکن شب عاشور چونکہ حق والوں سے دوستی تھی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو وہ چاہتے تھے، لہٰذا ایک بہن وہ پلٹ گئے. اور کیسے پلٹے؟ ایسے پلٹے کہ آج حر علیہ السلام ہو گئے. اور عزیزوں، باطن کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر روز محاسبہ نفس کرتا ہے. جب محاسبہ نفس کرے گا تو اس کا باطن پاک ہوگا. شیخ سعدی ایک عجیب حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک جوان سے ملاقات ہوئی. جوان نے کہا بزرگ سے کہ بزرگ محترم ذرا کوئی ہمیں نصیحت کیجیے. تو کہا تمہیں کیا نصیحت کریں بیٹا؟ کہا نہیں کچھ کیجیے نصیحت. تو بزرگ نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے برتن دھویا ہے؟ تو جوان نے کہا ہاں برتن دھویا ہے. تو کہا برتن دھلتے وقت تم نے کچھ سیکھا؟ کہا اس میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے نہیں، برتن جب تم نے دھلا تو یہ بتاؤ کہ تم نے برتن کے اندر کی چیز کو زیادہ دھلا یا باہر کی چیز کو؟ تو کہا ہاں میں نے اندر کی چیز کو. برتن جب دھویا جاتا ہے تو اندر برتن کے اندر کا حصہ زیادہ صاف کیا جاتا ہے، زیادہ محنت کی جاتی ہے. کیوں؟ اب بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنے باطن کو پاک کر لو گے تو تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا. لہذا زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اپنا باطن پاک کرے. جب باطن پاک کر لے گا تو اس کا ظاہر خود بخود پاک ہو جائے گا. اب دوسرا جملہ جس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں، وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَىٰ كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، اور مجھے صبر دے ان چیزوں پر جو میرے لیے مقدر ہوئی ہیں. دیکھیے عالم اسباب سے استفادہ کرنا چاہیے، زحمت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے، تگ و دو کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اسٹرگل کرنا چاہیے. اس کے بعد جو خدا کی مرضی ہو، جو آپ کی قضا و قدر میں، اس پر راضی رہنا چاہیے. اور بڑے بڑے لوگ یہی کہتے ہیں، علماء اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی قضا و قدر پر راضی رہے، خدا کی رضا پر راضی رہے، وہ سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑا کمال ہے. اور عزیزوں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 216 ہے. اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے تم نفرت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور لیکن جب وہ خدا ہمیں نہیں عطا کرتا، خدا جب ہمیں نہیں دیتا، جب بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جب نتیجہ نکلنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، خداوند عالم نے جو ہمارے لیے کیا تھا بہتر کیا تھا. عزیزو، واللہ، آیت کا آخری جملہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تم اپنے خیر و خوبی کے لیے نہیں جانتے، تم اس کی مخلوق ہو، وہ اچھی طرح جانتا ہے. اور قضا و قدر کے بارے میں تاریخ میں دو ہستیاں ایسی جناب ابراہیم کے لیے دیکھیے کہ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو جناب اسماعیل تیار ہو گئے، قربانی کے لیے تیار ہو گئے. ایسے قضا و قدر. پھر اس کا امام حسین علیہ السلام کی تاریخ شہادت دیکھیے، جناب علی اصغر کی تاریخ شہادت دیکھیے کہ آپ نے کیا فرمایا، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. اس کے بعد اگلا جملہ اور آخری جملہ، ووفقنی فیہ للتقی وصحبۃ الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین، اور مجھے نیک اور پرہیزگار لوگوں کی ہم نشینی کی توفیق دے، تیری مدد کے واسطے آئے بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے بارے میں صرف ایک حدیث بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ جلیس الخیر نعمت و جلیس الشر نقمت. اچھا ہم نشین اور دوست نعمت ہے، اور برا ہم نشین اور دوست مصیبت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.